بھائیوں اعلیٰ حضرت نے صرف اشعار کے ذریعے نہیں، سبحان اللہ، آپ کے فتاووں کو پڑھیں، آپ کی کتابوں کو پڑھیں تو عشق رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب انبیاء و مرسلین سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس پر قرآن و حدیث کے دلائل عطا فرمائیں۔ ذرا آپ طلبہ غور سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں پورا رسالہ لکھا جس کا نام ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین۔ اس میں آپ نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام سے افضل اور اولین و آخرین کے سردار ہونے کے قطعی عقیدے کو 10 قرآنی آیتوں اور 100 سے زائد حدیثوں اور سینکڑوں ضمنی دلائل سے ثابت کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سے الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی حاجت روائی کے ساتھ ساتھ ان پر آنے والی مشکلات اور بلاؤں کو دور فرماتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے۔ اسی نظریے کو امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے، اور اس پر ایک کتاب بنام الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا تحریر فرمائی، جس میں 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ جب تک میرے آقا شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، بلکہ جتنے بھی شفاعت کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی کریں گے۔ اس موضوع پر جب بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفیع ہونے پر صرف چند صفوں میں 5 آیات اور 40 ایسی احادیث کریمہ جو عوام کے کانوں تک بہت کم پہنچی تھی جمع کرتے ہوئے اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین نامی رسالہ تحریر فرمایا۔ آگے چلیے، اللہ کریم نے ما کانا وما یکون، یعنی روز اول سے روز قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ امام اہل سنت نے اپنے شاندار شاہکار معالی الحبیب بعلوم الغیب کے 3 باب میں اس مسئلے پر بطور ثبوت 76 سے زائد اور خالص الاعتقاد میں 120 دلائل اختصار جمع فرمائے ہیں۔ الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، ازاحۃ العیب بسیف الغیب، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، اور انباء الحی ان کلامہ المصونہ تبیان لکل شیء میں علم غیب کے مسئلے میں سینکڑوں دلائل تفصیل کے ساتھ تحریر فرما دیے۔ آگے چلیے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر سرزمین بریلی شریف پر تشریف فرما حدیث اور اصول حدیث کے اس ماہر نے صرف 29 برس کی عمر میں 30 افادات 12 فائدوں پر مشتمل رسالہ منیر العینی فی حکم تقبیل الابہامین لکھا، اور ہر فائدے کے تحت ایک اصول حدیث پھر اس کے اس بات میں ڈھیروں دلائل پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ مزید آگے چلیں، 1337 ہجری میں الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ رسالہ تحریر فرمایا، اور سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر 40 احادیث اور 150 فقہاء کرام کے نصوص اور 20 دلائل پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے سلسلہ نبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے یا اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جو پیارے آقا کے زمانے میں یا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبوت کا ملنا مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے۔ امام اہل سنت نے اپنے رسالے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ میں ختم نبوت کا درست مفہوم اور ختم نبوت کے منکر کے کفر پر 120 احادیث اور 30 ائمہ کرام کے اقوال ذکر فرمائے۔ اور آگے چلیے، 1 مٹھی داڑھی شریف رکھنا واجب اور داڑھی منڈانا حرام ہے۔ اس ضمن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے منصب پر متمکن اس عظیم مبلغ نے لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ رسالہ تحریر فرما کر 18 آیات 72 احادیث اور 60 علماء کرام کے اقوال پر مشتمل 150 دلائل سے نہ صرف 1 مٹھی داڑھی کا وجوب ثابت کیا بلکہ داڑھی منڈانے کی وعیدوں اور سزاؤں کا بھی ذکر فرماتے ہوئے لوگوں کو اس ناجائز کام سے بچنے کی تنبیہ فرمائی۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ کون سا ایسا موضوع ہے جس پر میرے رضا نے قلم نہ اٹھایا؟ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان کی پیروی کریں، کیوں نہ ان کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں۔ اب آخری بات مجھے کرنی ہے آپ سے، اور ایک واقعہ وہ سنانا ہے
جس میں دراصل سید اعلی حضرت نے ہم سب کو ایک پیغام دیا ہے، اور کاش یہ پیغام اگر آج عرس رضا کے موقع پر ہم اپنے دل میں سجا لیں تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سارے مسائل سے بچنا آسان ہو جائے گا، شیطان کے واروں، نفس و شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا، وہاں کے کچھ لوگ آئے اور کہا حضور ہمارے جو ریاست نان پارا ہے اس کے نواب کی لوگ شان بیان کرتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں، اور حضور جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ نواب جو ہے اس کو انعام دیتا ہے۔ آپ تو بڑے کمال کے شاعر ہیں، اتنا زبردست قلم ہے آپ کے پاس، تو حضور آپ بھی اس کی شان بیان کر دیں، آپ کو بھی انعام مل جائے گا۔ آپ نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ تو سب سے اچھا قصیدہ لکھ دیں گے، ہوا ایسا ہی، آپ نے واقعی ون آف دا بیسٹ قصیدہ ہی لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام کمال کے ہیں، مگر یہ کلام تو ماسٹر پیس ہے نا۔ آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا جب گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، فصحاء، بلغاء پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے، یہ فساد کہاں سے آئی۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ پھر سارا کلام لکھنے کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا نا، ویسے ایک اور مشورہ بھی دے دوں، ویسے تو اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام کمال کے ہیں، لیکن جتنے مقطع ہیں نا وہ ویسے ہی عطر ہیں۔ ہاں الگ سے بھی مقطع پڑھتے رہا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں اپنا دل کا حال بیان کیا ہے، ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو صرف اعلیٰ حضرت کے مقتوں پر بیان کریں گے، لیکن بہرحال اس کا مقطع آپ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں پیسے والے، کہتے ہیں اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو اپنے آقا کا امتی ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں۔ گدا کہتے ہیں یہاں پر غلام کو۔ میرا دین پارا نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اب یہاں ہم نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ تھوڑی چیزوں کے لیے بیچ دوں۔ اعلیٰ حضرت نے پیسے والے کی مدح نہیں کی، اور اسلام بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چاپلوسی جو ہے، لوگوں کی جو پیسوں والوں کے آگے پیچھے جو گھومتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے جب کسی نے قرآن پڑھا، اے مدنیوں سنو، طلبہ سنیں، جب کسی نے قرآن پڑھا اور تفقہ فی الدین حاصل کیا، یعنی عالم بنا، پھر بادشاہ کے دروازے پر اس کی چاپلوسی کی اور اس کے مال کے لالچ میں آیا، تو وہ بادشاہ کے گناہوں کے برابر دوزخ کی آگ میں گھسا۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں لیس من خلق المؤمن التملق، آقا فرماتے ہیں مسلمان خوشامدی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ یہ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم دنیا کے مالداروں کے پیچھے نہ گھومیں، دنیا کے مال کے پیچھے نہ بھاگیں۔ زندگی میں آپ کے پاس بھی ایسا موقع آئے گا کہ مال نظر آئے گا، مگر کچھ مسلک سے کمپرومائز شاید کرنا پڑے، کچھ دین سے کمپرومائز کرنا پڑے، اچھا جناب اپنے خیالات سے کچھ آگے پیچھے ہونا پڑے، یا ہو سکتا ہے کچھ جھوٹ بولنا پڑے، ملاوٹ کرنی پڑے۔ مجھے تاجر سن رہے ہوں گے، دیکھو کاروبار میں بھی ایسا موقع آتا ہے، پیسے بڑے نظر آتے ہیں مگر حرام کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے اس حرام کی طرف جانے سے پہلے دل سے یہ آواز آ جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ میرے بچوں زندگی میں یہ جملہ یاد رکھنا، جب بھی شیطان گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے، بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جائے، اللہ نہ کرے غلط کاموں کی طرف لے جانے کی طرف ہمیں کھینچے، اللہ کرے میرے رضا کا یہ پیغام یاد آ جائے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ارے میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ بیرون ملک سفر کے لیے، کسی ملک کے ویزا کے لیے، کسی اچھی نوکری کے لیے اپنے دین کو بیچ دوں، اپنے آقا سے عشق رسول کے سودا کر لوں۔ نہیں، ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھا دیا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آج یوم رضا، اللہ کرے یہ میسج ہم سب لے کر جائیں، اور اگر اسی طرح نبی پاک کی یاد میں، آقا کے عشق میں، ان کی اتباع میں زندگی گزری تو سنو بریلی کے تاجدار کیا بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو مسلک اعلی حضرت جو حقیقی معنوں میں میرے آقا اور صحابہ کا طریقہ ہے اس پر زندگی بھر کارباند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کو اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اعلی حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں۔ وہ اسی لیے کہا کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم کا دامن تھاما ہوا ہے، ہم اعلی حضرت کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کریم تربت اعلی حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے، اور آج عرس رضا اس مبارک دن ہم سب کو بھی فیضان اعلی حضرت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب